نہیں کرتے، کیا بات
جس میں حسین اور حسن ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہی تو باج ہے مقصود کائنات، غیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہزاروں میں 72 طرز تصریفوں رضا والے، ہزاروں میں 72 طرز تصریفوں رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور ہے مشکل کشا والے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، علی حبیبک خیر الخلق كلهم، علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ، حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یقین نہ ہو کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، اب سدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ اور جن پہ اتری
اس وقت ہمارا قبلہ سید حاجی باقر علی شاہ صاحب قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چوتھے سالانہ عرس کی افتتاحی تقریب علم کشائی میں موجود ہے. کچھ ہی دیر میں علم کشائی ہوگی. اس وقت یقیناً یہ جو نورانی ماحول اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جہاں درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں پر مولا مرتضیٰ کے نعرے حیدر حیدر کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، یہ ان باتوں کی یہ گواہ ہے اور یہ گواہی دے رہی ہیں یہ باتیں اور یہ نعرے کہ اولیاء کرام کی جو خانقاہ ہے، جو آستانے ہیں، وہ یقیناً ہدایت کے مرکز ہیں. کل بھی یہ ہدایت کے مرکز تھے، آج بھی یہ ہدایت کے یہ مرکز ہے. آج جو علم کشائی کی جا رہی ہے، در حقیقت یہ علم بلند کرنا یہ ایک پیغام ہے. اور یہ پیغام جو محبت کا، اتفاق کا، اتحاد کا یہ پیغام ہے. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جہاں پر علم بلند ہوتے ہیں، یقیناً وہ پورا علاقہ رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. کہ جب علم بلند ہوتا ہے تو یقیناً ایک اتفاق اور اتحاد کا ایک کھلا پیغام ہوتا ہے کہ جہاں پر علم ہوں گے، آج بھی آپ جہاں پر بھی جائیں، جس بھی آپ بارگاہ میں آپ جائیں، جہاں سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، کراچی میں جتنے مزارات ہیں، آج بھی یہ بلند علم جو لہرا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے محبت کا پیغام ملتا ہے، جہاں سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، جہاں سے لوگ پریشان آئیں تو یقیناً ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اگر کوئی بھوکے آئے تو اسے کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پیاسے آئے تو ہم حسین والے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں. اور یہ علم بلند کر کے یہی بتاتے ہیں کہ یہ آج بھی یہ پرچم کہ جہاں جہاں امام علی مقام کے محبین، جہاں جہاں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، جہاں جہاں پنجتن پاک سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، یا جہاں وہ آستانوں سے جو وابستہ ہے، وہ پرچم لگا کر یہی بلند، یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں. قرآن ہے کہ جو کسی اور پرچم کے سائے تلے ہیں. ہم نے کہا ہم تو کل بھی امت خضرا کے پرچم کے سائے کے تلے تھے، آج بھی ہم اسی پرچم کے سائے کے تلے ہیں. اور آج اس پرفتن دور میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پرچم یہ حسینیت کی بقا ہے. یہ پرچم جو حسینیت کا ایک پیغام ہے، جو بتاتا ہے کہ لوگوں ایک گروہ تھا جو کربلا میں جو یزیدیت کا تھا، یہ وہ گروہ تھا جو حسینیت کو مٹانے آیا تھا، مگر امام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی کسی کے جنبوں پر آ کر کبھی دھوکہ مت کھانا، کبھی نمازوں کے سجدوں کے نشانات کو دیکھ کر دھوکے مت کھانا. اگر دیکھنا چاہو کہ حقیقت میں حق کہاں پر ہے تو دیکھ لینا کہ جس طرح کربلا میں نمازیں یزیدیوں کے پاس بھی تھی، حسینیوں کے پاس بھی تھی، مگر رب حسین کے ساتھ تھا. اب قیامت تک جو حسین کے ساتھ ہوگا، میرا رب اسی کے ساتھ تکبیر، یہ جو پرچم ہم بلند کر رہے ہیں، یقیناً یہ محبت کا جو پرچم ہے. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہمارا تعلق کل بھی کربلا سے تھا، آج بھی کربلا سے ہے. ہمارا تعلق کل بھی نجف اشرف کی دہلیز سے تھا، آج بھی نجف اشرف کی دہلیز پر ہے. اور ہم یہ کھل کر کہتے ہیں کہ آ گئے ہو میدان میں تو پھر کھل کے بات ہو، اور ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟
عجیب پرچم لہرائے گا، عجیب پرچم، آج یہ پرچم بلند ہوگا اور یہ پرچم یہ جب تک لہراتا رہے گا، یقیناً اس کا لہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آنے والے یزیدیوں کو یہ بتائے گا کہ جہاں پر پرچم ہوگا حق والی ہوگا۔ مٹی میں مل گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، ارے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ حافظ شاہ صاحب نے شاہد میں ایک شعر پڑھا کہ حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی۔ ہم نبی کہتے ہیں کہ آج بھی حسین کے بچوں کی کون ہے جو مدد کرے گا؟ بابا کل کا جو یزید تھا، یقیناً اس وقت کا ٹیررسٹ، سب سے بڑا ٹیررزم اس وقت یزید تھا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا ٹیررسٹ اس دور کا یزید ہے۔ اور کل کے یزید کو جو مسئلہ تھا، کل کے یزید کو جو پرابلم تھی، کل کے یزید کو جو مسئلہ تھا وہ اصل کے ساتھ تھا۔ آج کے دور کے یزید کو مسئلہ نسل کے ساتھ تھا۔ کل کا یزید حسین کا دشمن تھا اور آج کا یزید حسین کے بچوں کے دشمن ہے۔ مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جن سادات کو، جن حسین کے لشکر کو 40,000 کا لشکر جن حسینیہ کو نہ ملا سکا، تو آج کروڑوں میں آ جائے تو کیا بگاڑ لیں گے؟ کیونکہ کل بھی یقیناً ہم حسین کے ساتھ تھے اور آج بھی حسین کے ساتھ۔ آج اگر پہچاننا چاہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہلکا ہاتھ رکھا کرے۔ آپ بہت زیادہ یزیدیوں کو جو بولتے ہیں، حضرات کرام یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو یزید تھا پلید، یزید پلید کے بچے نے اتنا اپنے باپ کا دفاع نہیں کیا۔ آج کے دور میں یہ نازائز اولاد ہے جن کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یزید کا دفاع فقط یزید کی تاریخ نہیں بلکہ یزید کا دفاع آج کے دور کے سادات کے ساتھ اختلاف رکھنا، آج کے سادات کو ان کی توہین کرنا، یقیناً یہ اس دور میں یزید کا دفاع ہے، اس دور میں یزیدیت کا یہ دفاع ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس دور میں اس بات کو سمجھنے کی کہ آج بھی یزید پر لعنت بھیجنا تو بہت ایزی ہے، ہر بندہ لعنت بھیج سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں بھی خوش کرنے کے لیے لعنت بھیجتے کہ جب مانتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے۔ ہم نے کہا صرف یزید نہیں، یزید پر لعنت بھیجنا بہت آسان ہے، ذرا ہمت کر اور آ کر اس دور میں پوری یزیدی سوچ پر لعنت بھیج اور اپنی صفوں میں جو موجود جو کھڑے یزیدی ہے انہیں پہچان اور انہیں پہچان کر لعنت بھیج، تب سمجھ آئے گا کہ تو حسینی ہے۔ فقط یزید پر لعنت نہیں، یزید کے پورے نظریے پر لعنت ہے، یزید کے پورے کردار پر لعنت، یزید کی سوچ پر لعنت، یزیدیت پر لعنت۔ ہم کل کے یزید پر بھی لعنت بھیجتے تھے کیونکہ وہ کل کا ٹیررزم تھا، اور آج کا ٹیررزم، آج انتشار کرنے والا، آج کے دور کا جو فتنہ ہے وہ اس دور کا یزیدی ہے۔ مگر جس طرح کل حسین نے پرچم کو بلند کیا، سبحان اللہ، حسین نے اور قربان جو سیدہ زینب کی ذات پر، سیدہ زینب کبریٰ پر، کہ وہ زینب کیا کہیے زینب کا کہ زینب بھی دی کی طرح بااصول تھی، زینب بھی دی کی طرح بااصول تھی، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی۔ ارے زینب کہیں پر حسین تو کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، ایک تن تھا۔ کربلا میں امام نے جو اپنا مشن جو ادھورا چھوڑا، خدا کی قسم سیدہ زینب نے پورا کر دیا۔ سیدہ زینب کبریٰ آج چاہتی تو مدینہ طیبہ تشریف لے جاتی، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی پاک جو ظاہری انہیں قیدی بنایا گیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی، اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ یہ علی کی شیر دل بیٹی آج بھی یہ پیغام
یہ آ رہا ہے کربلا سے سیدہ زینب کبریٰ کا یہ پیغام آج بھی یقیناً ان کا یہ پیغام تو ہر حسینیوں کے لیے ہے، ہر اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے سیدہ زینب کبریٰ آج بھی یہ پیغام دے رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو مدینہ چلے جاتے، ہم چاہتے تو کہیں اور چلے جاتے، مگر جہاں سے 40,000 کا لشکر آیا تھا، جہاں سے 40,000 جو یزیدی دربار سے آئے تھے، دمشق سے آئے تھے، یہ شہزادی کہیں اور نہیں بلکہ یزیدی دربار میں جا کر یزیدیت کو لڑکا رہی ہے، اور لڑکا کر یہ پیغام دیا کہ حسینیت یہی ہے کہ گھروں میں چھپ جانا، یہ یزیدیت کے در سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا یزیدیت نہیں، اصل حسینی یہ ہے کہ دشمنوں کے گھروں میں جا کر انہیں لڑکایا جائے اور بتایا جائے ارے ہم کل بھی سیدہ زینب کبریٰ کے بچوں کی وفاداری میں تھے اور آج بھی اسی گھر کی وفاداری میں تھے۔ سیدہ زینب نے کربلا سے کوفہ سے دمشق میں جا کر یزیدی پرچم کو اتار دیا، یزیدی سوچ کو، یزیدی نظریے کو، یزیدی فکر کو اپنے پاؤں سے روک کر قیامت تک کے لیے حسین کی پرچم کو بلند کر دیا اور یزید کو دفن کر دیا۔ یزیدی نظریے کو ختم کر کے یہ بتا گئی کہ لوگوں جب بھی کربلا کا یہ ذکر ہو تو حسین کی ہمشیرہ زینب کو مت بھولنا کہ آدھی کربلا حسین نے جو کربلا میں کی اور اسے مکمل کرنے کے لیے علی کی بیٹی دمشق پہنچی تھی، اور دمشق پہنچ کر یہ پیغام دیا کہ اسی گھر سے، اسی دربار سے یہ لشکر آیا تھا، وہ کوئی اور ہے۔ علی کے بچوں کی شان یہ ہے کہ وہ گھر بھی کیا گھر علی المرتضیٰ کا، کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو زینب کبریٰ نے یزیدیت کو لڑکار کر یزیدی پرچم کو اتار کر حسینی پرچم کو بلند کیا۔ آج بھی جو حسینی مزاج رکھنے والے ہیں آج بھی حسینی پرچم کو بلند کر کے یہ بتاتے ہیں حسینیت، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حسینیت انتشار نہیں، حسینیت حسین پاک کی محبت کا نام ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ پر چلنے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیں یہ تک خاموش اٹھائے ہو کہ ابھی تک آپ خاموش ہیں۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں۔ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ ارے ایسے درویشوں سے ملتا ہے جا کر شجرہ ہمارا کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پائے رہتے ہیں۔ اس خاموشی کو کوئی بزدلی نہ سمجھے کیونکہ ہم صابروں کی اولاد ہیں، کہ ہمارا صبر ہے کہ ہم سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی، اس دور کے یزیدیت کے ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی اگر صبر کیا ہوا ہے تو یہ صبر ہی سمجھے گا، ورنہ یقیناً آج بھی ایسے لوگ ہیں اگر چاہتے، یہ تو کربلا والے تھے، کربلا والے تھے، کربلا میں کہا حسین پر پانی بند ہوا، ہم نے کہا حسین ہے، کس میں ہمت ہے پانی بند کرنے کی کہ ہمت کرنے سکے تو ارے آپ چاہتا تو ماں ہی پیدا نہ تھی ہوئی کہ جو کوئی مرس پیدا کرے، مگر یہ حسین کو صبر ہوا، حسین کو صبر، ورنہ حسین کے یہ بچے تھے، حسین کے شہزادے کو، یہ علی کے گھر والے، یہ کیسے گھر والے، یہ علی کے بچے ہیں۔ ارے علی کے بچے اگر چاہتے تو کربلا میں ان ظالموں کے غرور کو توڑ سکتے تھے، اگر چاہتے تو ظالموں کے غرور کو توڑ سکتے تھے۔ ارے یہ علی کے بچے ہیں، اگر چاہتے تو سورج سے پانی نچوڑ سکتے تھے۔ اور صبر، آج بھی سادات انہی صبر والے جو اولاد نہیں ہے، آج بھی سادات انہی صبر کرے والے جو اولاد نہیں ہے۔ تو لہذا یہ پرچم اسی بلند اترے نہ کہیں ہو گیا کہ یہ پرچم بلند کرے نہ صحیح پیغام نیوتا ہے، بس آگے رکھ شہیدہ سی محبت والا ہی ہو،
سائیں کی زندگی میں بھی ہمیشہ سائیں محبت کی ہوئی ہے. میری کے ساتھ محبت ہمدردی جو نیکیوں کو پیغام میں ہوئی ہے. نیکی کو خدمات نہیں ہے. باقی اللہ کا شکر ادا کریں لوگ ہمیں دیکھو اللہ سے بولی پانے شہر میں جا رہا ہوں پانے محلے میں پانی گلی کا آرام کرے تھے. تو خدا آج بھی ہوش کے ناخن ملو. آج بھی ہوش کے ناخن لے کر سادات کی جو حرمت ہے لوگوں سادات کی حرمت کو پہچانتے ہوئے کبھی بھی سادات کے ساتھ ان کی ہمدردی نہ کی جائے. اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا کہ جو سیدوں سے جو اونچا ہے ہم نے تو یہی دیکھا کہ جو سید جس کے سینے پر بیٹھا ہے سید جس کے سینے پر بیٹھا ہے وہ جنید بنا ہے اور جو سید کے سینے پر بیٹھا ہے وہ شمر بنا ہے. کہیں سکے تو جنید کی سیرت کے آلو شمر کی سیرت کے نہ لو. کہیں سکے تو حسین پاک کے غلام کی سیرت کے آلو ارے یزید سے وفادار کی سیرت کے نہ لو. حسین سے غلام کی سیرت کو ہے کہ کل بھی یہی چاہتا ہوں کہ سید حسین عقیدہ تاج نہیں ہے سمجھو تاج نہیں ہے عقیدہ رو رہی ہے تو عجبی ہوئی کی وفاداری کہو جن جائے انہی کا بنی کرے رہو. بس یہی حسین نظریہ ہے کہ محبت اتحاد جڑنے کی جو کو پیغام ہے انہی پیغام کے پرچم کے بلند کرے گا. یہی پیغام ہے واضح کرے گا آئیوں کہ جدا علم ہوگا اوڑا محبت ہوگی اوڑا پیار ہوگا اوڑا یقین اتفاق ہوگا اوڑا اتحاد ہوگا. اللہ تعالیٰ سبھی کے محبت اتفاق اتحاد کی دولت سے مالامال کرے. اللہ کریم سبھی کے ہمیشہ رہنمائی محبت کو ادا کرے. آخری دعوت کر رہی ہوگی آخری دعوت کرے وہ دعا اس طرح پشیدوں سے سیدے کا وہی ہمیشہ ہو یا ہم نہیں چاہیے چیزوں سے بلکہ ان کی پانچ شریعت سے پانچ نبی بھی چاہیے. پانچ نبی پاک جو فرمان ہے کہ مجھے اہل بیت سے وہی دوسرا رکھو کیل رکھو یقیناً جکی ناپاک پاک ماوے تو کم ہے پاک مارو چودہ سی نماز ہوتا پر گھنے گا نہیں ہوں مگر خطار نہیں ہوں جکو عجبی جکو پاک ہوں وہ چودہ سائی ایسی گھنے گا صحیح مگر نبی سے کہا جا خطار نہیں ہوں اساں کے حرم اتارے نہیں ہے. ہمیں اللہ ہی نہیں کہ پاک کرنے کی کوشش بھی کہیں نہ پاک ہو کوشش کرتے ہیں کہ ناپاک کو کسی طرح پاک کیا جائے. اب ایک کتا ہے کتا مثال دے رہا ہوں ایک کتا آپ دیکھ لیجئے اگر کسی کتے کی تھوک کسی کے کپڑے پر لگ جائے آپ کہیں کہ ناپاک ہے. شریعت کے یہی مزاج ہے کہ کتا ناپاک ہے. اگر کوئی کتے کو لے جا کر سمندر میں 7 مرتبہ یا اس سے زائد بار بار ڈالے نہلائے ڈالے نکالے تو کتا پاک ہوگا. پاک تینوں کتوں نہ تینوں نے بابا کتوں پاک تینوں نہ تینوں پورے نہ تینوں پانی بھی جا رہا سمندر بھی جا رہا پاک کرنے کی صلاحیت ہے. پانی میں کتے بڑی پانی بھی جا رہا ناپاک کے پاک کرنے کی صلاحیت ہے. پانی میں تو صلاحیت ہے سمندر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تو پاک کر سکتا ہے مگر کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. آج تو بھی یہ اہل بیت کے گھر سے منہ پھیرے چلے اور اس سمجھی بنو کہیں کہ پاک کہو بھی نہ تھی ہو پہلا کرے جس سیدے میں تو صلاحیت ہے مگر اسی کہیں کوئی اتنا ناپاک نہیں کہ ہی میں صلاحیت نہ ہے. کتے میں جانا پاک دین کی صلاحیت نہیں تھی مسئلہ کوشش کیا جی پاک کریں جی اگر نائے تیلیاں تو آنے ملی کرے پہ جی مڑا جے پگیں گے چومی کرے پوچھی نہیں ہویا انہوں پینے بڑے جی کمرے میں ملی کرے انہی میں برا کبا کرے پوچھی نہیں ہو کسا وجہ یہ کیلی غلطی تھی ہے کہ جن غلطی لگا رہے یہی چاہیے کہ سیدے جی محبت علی جی محبت حسین جی محبت حسن جی محبت نہ کرے ارے ماں جو نیک ہوں نہ پیج جو حضر ہوں اگر یہ آنا تھا تو اگر پریابی تھی ہو نا دین کا ظاہری طور دے انفارچونیٹلی ہدایت ملے تھی جب نہ تو جوانا سیدے نے مدر وانا بات سے ہدایت ملی تھی تو خدا رہا کہ بھی سیدے کا
جنابی سادات مٹھائی تو عزیز کو حیدر کی سرائی کے بھی بلند کرو کہ اس دوارے سینے جو زور ہے پینے سینے جو زور سا مرد بنی کرے مرد بن جا مرد اسی نارے سے کہ اچھا جنہ مرد مردان کی ختم دن ہوگا بھائی وغیرہ اچھے مرد بنی کرے جو مردے سے کمائی ہے کلے مرد ملے بھرو مرد چاہے تو مجھے گردن کمائی ملے مگر اور مسائل گردن اس سے پڑھتی حسین یہ بھی پیغام دے دی کاش کہ حسین یہ منن والے سے پگے میں چمیا ہوا تو وہ کے بتا رہے کہ اور بھی جو کم چکو ہے کل سوالی ہوا ہے پاروں سوالی اٹھو ہے ہمیشہ اس کو ہم مردان کی یہی ہے مردان جیسا بھائی بنانے کی جیسی کہ سادات جیسا سید نے ساتھ دشمنی کرن میں کدانا کدھا بھائی جو میں اپنے ہوا ہے آج اس کو ہم روایت کے لئے دوڑ آئے ہو نکاح سا پورو چٹو پٹو کھولے رکھی نہیں پیچھے اوقات میں بھی جہاں میں لو سیدے کا جی رجوع ہے وہ شہید برباد کیا ہے سیدے کے لاوانی سے سمجھ جا اساجہ وارث اگر ولی بھی ملے گا تب بھی میری قبر ملے گا زندہ ہوئے گا لوگ کے وارث ہونے پڑے حضرات کرامی حیدر کی داڑے کی صلاح انتظار سے بولت گئے کہ جو حق ہے جو علی جو نارو ہے اگر کوئی آگے لگے نا کہ دیکھئے پیو یا مو جائے پیو ان سے بھی آپ دیا لے کرے جو بھاں موڑا کام بھی لائے ایڈا پوزو کام لائے ایڈا ہوں واسے کیا رچے ہوں واسے کہ دیکھے خبر ہے کہ سکر بھلا آ رہا ہوں 40,000 کا وعدہ دے دوں بہتر بھی دیتا تو سامنے ہوا ہوا یہی آواز ہے عزیزہ سیدی نہیں موجود میں آواز بلند کہیں گا مگر پینے زمین کا کچھ گا اگر آئی یقیناً آئی نیک مائن جا بچا آئے کدے سیدے کے بچے آئے آج پینے زمین کا کچھ گا وہی کرے جو مراقبہ کہیں جا کہ یار رسی کربلا میں واسی میں کن کو آواسی زمین چھوڑو اسی حسین کو آواسی یزید کو آواسی ارے چھوڑو جو سال بعد آجی پوچھی گے لوگ میرے زمین کا کیا کسی یزید نے بلا دیو یا سید نے بلا دیو پوچھی گے لوگ اللہ آگے آدھی میں لوگ کو ڈلے آئے آج بھی لوگ کو ڈلے آئے سیدے سے مستحق تھی لعنت نہ پڑھو ارے سیدے سے محبت کرے چھتے بھی پڑھو حیدر کی آواز خالیدہ بلند نہ کرو خالیدہ بلند نہ کرو میری کنا پہلے حسینیت کے پیجھے کردار میں زندہ کرو پیجھے مزاج میں زندہ کرو پیجھے سوچ میں جانا زندہ کرو پیجھے فکر میں زندہ کرو جناب بارو تیرو مارو باوے انہا حسینیت تو انہا بھی زندہ ہوئی تھی جنہا کوئی نہ ہو حسینیت تو انہا بھی زندہ ہوئی تھی پوچھا مجھے دارے کوئی نہ ہے کوئی نہیں کہ یہی تھا حسینیت تھا حسینیت اسا کے جیو نہ بلکہ مرد بھی سکھائی دے رہے ہیں حسینیت بتا رہے ہیں عزیز کو ہے انہیں یاد کرو حضرات گرامی عزیز کو جھو تھا نا مرے نہ کرے چھوٹا مرے نہ کرے چھوٹا اسا جھو دے رہا تھا بھلے بہت آسے ترک تو حسین والو ہے خدا کی قسم حضور فرمائے رہی کہ اگر حسین سے محبت ہوئے حسین سے بچرن کی محبت ہے مرے نہ تو اس شہید سے تو تعالی حب علی محمد وعلا شہیدہ آج صرف شوق دیتے ہیں ان کے سیدے کے سامنے نا سیدے کے سامنے نا ان دو جو چکو یزیدیت ہے انہیں چکیے میں اکیوں لے کر رکھو ارے تو ایمان نیتا بتا کہ اسے ماں کہہ رہا ہے کہ تو جو پہ کہہ رہا ہے ان چوری جرت پیدا کرو ہماری جرت پیدا کئی خبتی یہ بتا نہیں ہو سکتا پوریلا کرا کر چہنا کہ مطلب پہ پھلا ہے تو ان کا پوچھی کہا رہا یہی سوال تو نے پہ کا کہیں جے اسیدہ عالمہ کہیں سوئے آئی ہو اسیدہ اعلیٰ حضرت کہیں سوئے آئی ہو کہ سیدے کا پوچھو ہوئی رکھے تو ان کو حرام زیادہ ہوئے تو تو بابا غلام زیادہ آئے ہو غلام زیادہ بڑھو حرام زیادہ نہ بڑھو سیدے کا جی غلام ہے یہ غلام بنی کرے رہے انہی مجران جی بغار اتنا چاہتو کہ غلام زیادہ بنو حرام زیادہ نہ بن جاؤ جن بھی ایک غلام زیادہ نہ بنیا میں کیوں بتا رہے تو غلام زیادہ نہ لیا تھا وہ حرام زیادہ دیا 14
خواہشوں سے یہ گال کیڑ کرے پہ اعلیٰ حضرت کریے پہ اعلیٰ حضرت سے آئی باہر کے گالی والی تھیوں آئی پنجرے مزاج کی جرمت پیدا کرو تو آسان تو عقیدوں بھی آگے بتا رہے گا عقیدوں کو آسان ہوتا آسان تو عقیدوں بھی آگے بتا رہے گا آسان عجیب العقیدہ تے آئیو کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق کہ یہ آسان نزدیک ادریس سے بھی جاتا سبحان اللہ کوئی کہہ رہی ہے چاہے عمر ابن خطاب کوئی کہہ رہی ہے چاہے عثمان غنی کوئی چاہے مولا علی آجو ناصری بیان یہ جو بلتا بڑے لیکن آئی پہلا ناصری کی گیا ہے کہ سجدے کے بیشیہ بنائے آجے پیج کی شنیت نائے جے جو دل سے پتو ہو گئے پہلے یا سیدے کے عقیدوں ہوئی اسانو اہل سنت جو اسی آگے ہی تعلیم لیتا اساتے بھی عقیدے کے آئیو کہ ہر صحابی نبی بلند آواز سے تو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر دشمن علی ہر دشمن علی مجھا ساتھ عقیدوں عجبی علم کے سائے میں نہیں گئے بنا خیج مذہب کے ہوئی ہو اسان دے خان تاجر نہیں عقید ہوا ہے لیکن اسان میں سوال ہے کہ آنے آئی آپ کو عقید بتا رہے ہو کیوں اعلیٰ حضرت آئے کہ جگہ پری کرے سیدے کا گستاخ کیا ہو اسی کی نعرہ حضرت کے معلوم تھا وہ بڑے ہی جو تاجدار ہے اوپر شیف کے کہا کہ تیری نصیحت پاک رہے بچہ بچہ نور کا انہوں نے اے نور تیرا سب گرایا نور کا آنے خبر بیٹی کا جو اعلیٰ حضرت کی کیوں کوئی ہے الحمدللہ سالو اعلیٰ حضرت بڑے ہی جو تاجدار ہے کہ جیسے آقا ہوگا بندہ ہو رضا بول مالے میرے سرکاروں کے عزیز چوک جو بھی ملے ہیں موجود ہے آؤ بالکل علی اعلان چینج کرا دو ان تمام چاہے 12 جو ناصری ہوئے یا 12 جو ناصری ہوئے اصحاب فی عقیدت قائم ہوئے اس سوال قائم کریا دو اللہ کرے مجھے آواز آتا مجھے آگے چینج کرے لو یا کہ نہ ہو یا ہوں لینا موضوع نہیں آگا اگر آگے عقیدت مجھے شک میں صاحب کے چو لیکن استاد کی جواب دو کہ سید بنا رو بڑو کہاں تھی ہوا کہ جن سید نے جو مانو ہاتھ چمان جو حکم دے آئی ہے انہی کے نانتو نہ گئے ہو آرے علماء کے خبر نہیں سے یہ رہے ناصریہ کی پکڑ گئی ہے اہلِ ناصریہ کے علماء نے پکڑیے رچے کہ اسی اہلِ سنت جائیوں کہ جے بگا سیدے جو پیار ہے میں کہا آنے آئی اہلِ سنت چوک شہر اسی کل بھی اہلِ سنت نواسی آج بھی اہلِ سنت بھائی نے انشاءاللہ پڑھتے دم تائی سینے دے زور سچو سینے دے زور لگائی جائے زور اتنا چاہتے ہو کہ وہاں بھلے کے بھی بڑے آئی بھلے کے علی کی وجہ کا بڑے آئی اساں علی کے بھلے کی وجہ کا نہیں بڑے آئی اساں کن بھی کسی بھی مولویوں کو ہم نے تو مانا ہے علی کی وجہ سے ہم نے علی کو ان مولویوں کی وجہ سے نہیں دفانے دلے میں دھرانا انہوں ہمیں کہ پروچ ہونے چکو پیچھے اسی کل بھی علی میں روازی آج بھی علی میں روائیوں سینے کی آواز کا آگے لگے نا کہ کوئی بہت شرط ہے ان کے جو بات و روان ہوگی تو جو کم ہی ہے بلند کے جب میں باغ آواز سے بلند نظر میں رکھو گے ٹھیک تھی ہو ٹھیک تھی ہو سبحان اللہ چاہیے تمام روز
محترم بزرگ سائیں عثمان شباوا، سائیں غلام حسین شباوا، سائیں الطاف شباوا، سائیں افریقہ ماشاء اللہ چاچا ڈاکٹر سائیں احمد شباوا، سائیں اصغر شباوا، جن کی سید کا موضوع نہیں ہے، جو نام ہے جن سجوں سے ہاتھ پکتے ہاتھ رکھی کرے ہم معافی قرآن کے باپ کہیں جن کی سادات نہیں ہے انہی سبھی کی طرف سے اور تمام حسینیہ کے پشم کشائی جی سنگل شریف جی بن جی کہرائیے سے مبارک آ گیا تو مبارک ابا مبارک لو ارے مبارک لو سائن جو عرص سائن جی مبارک لو حسین جب پنچر جب بلند چیز مبارک لو اللہ آجا نصیب آدھے انہی کے جیسے مبارک لو ایمان والے جو الفاظ اتنے اچھے ہو یا جو کو علی جو ہے نا وہ ایمان والوں ہے جو کو علی جو ہے منافق بلے کیوں بلے پرچم تیندو بلند روندو بلند انشاءاللہ سیدنا مولانا محمد رسول الاخرات حسرت و باقی عذاب النار خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکور ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت برکنی برقبور منو دست دعمان آل رسول منو دست دعمان آل رسول منو دست دعمان آل رسول مولا جملہ کلمات طیبات کا ثواب آج کی عبادت و ریاضت کا ثواب ذکر کا ثواب نعت خوانی کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیت پیش کرتے قبول فرما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت طہار ازواج مطہرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین حضور غوث اعظم سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز خاص الخاص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایثار کرتے ثواب قبول فرما مولا حضور پیر سید باقر علی شاہ صاحب کی تربت انور پہ کروڑا کروڑ رہنے پر نزول فرما جتنے عقیدت مند زائرین یہاں تشریف لائے ہیں تمام حضرات کو برکتیں عطا فرما مالک المولا تمام کی بے دلی مرادیں پوری فرما اے اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما مولا ہمیں بخش دے پروردگار عالم اللہ اس آستانے کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ والکرم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام اور کلوی تھانہ میں اپنی جانب سے پولیس بغدادی تھانہ ایس ایچ او ایس پی دیگر جتنے بھی جو محکمات ہیں ان سب کا رینجر پاکستان ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو آپ کا تعاون فرمایا اور ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعاون جاری رہے گا اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو شہر کراچی کو صبح قیامت تک آباد رکھے